حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگ اور زیادہ ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا جو تم نے کیا میں نے دیکھا، لیکن مجھے تمہارے پاس آنے سے صرف یہ خوف مانے تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے اور حدیث متفق علیہ ہے۔ امام عسقلانی نے التلخیص میں بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں نماز تم پر فرض کر دی جائے، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو۔ حدیث کی تخریج کی امام بخاری نے کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان۔ مسلم اپنی صحیح میں کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح۔ ابو داؤد اپنی سنن میں کتاب الصلاۃ باب فی قیام شہر رمضان۔ نسائی اپنی سنن میں کتاب قیام اللیل و تطوع النہار باب قیام شہر رمضان، اور احمد بن حنبل اپنی مسند میں، ابن حبان اپنی صحیح میں، اور بہقی سنن کبریٰ میں، عسقلانی تلخیص الحبیر میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الانعام فی فضل الصیام والقیام حدیث کا نمبر ہے 1، اور اسی طرح کی حدیث نمبر 2 میں بھی حضرت عروہ سے ہی روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت باہر تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے، اور کتنے ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا چرچا کیا تو دوسرے دن اور زیادہ لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے چرچا کیا، پس مسجد میں حاضرین کی تعداد تیسری رات میں اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو نمازی مسجد میں سما نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب نماز فجر پڑھ چکے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر شہادت توحید اور رسالت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن میں تم پر نماز تراویح فرض ہو جانے اور تمہارے اس سے عاجز آ جانے سے خوف کرتا رہا۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک معاملہ اسی طرح جاری رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ فرماتے تھے جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت سے حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک نماز تراویح کی یہی صورت برقرار رہی، اور خلافت ابو بکر میں اور خلافت عمر کے شروع تک یہی صورت جو ہے وہ برقرار رہی۔